دشت جنوں قسط نمبر 12۔ اور پھر دوسرے دن دوپہر کے وقت 5 عورتیں شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ان کے ساتھ روشن کا گھر والا شاہو بھی تھا۔ نائلہ نے جاروں کا لباس پہن رکھا تھا، پھولدار گھاگرا، تنگ سی چولی اور پھولدار کپڑے کی اوڑھنی۔ نائلہ کی دونوں باہوں میں سفید اور کالے رنگ کی پلاسٹک کی موٹی موٹی چوڑیاں بھی تھی۔ اس کی دونوں باہیں ان چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کانوں میں بڑے بڑے بالے اور ناک میں چوڑی جتنی بڑی پیتل کی نتھ بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں اسے روشن نے دی تھی۔ روانگی سے تھوڑی دیر پہلے روشن نے اسے وہ رقم بھی دے دی جو خرچ سے بچ گئی تھی۔ نائلہ نے وہ رقم گنی تو 3500 روپے کے لگ بھگ تھی۔ اس نے 1000 روپے اپنے پاس رکھ لے اور باقی رقم روشن کو لوٹا دی۔ یہ اپنے پاس رکھ لو، میرے ساتھ شہر جا رہی ہو نا، اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید لینا۔ روشن انکار کرتی رہی مگر نائلہ نے زبردستی وہ رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ نائلہ نے جو لباس پہن رکھا تھا اس میں کوئی خانہ بدوش لڑکی ہی لگتی تھی۔ چہرہ اس نے اوڑھنی میں گھونٹ کی طرح چھپا لیا تھا، لیکن بلاؤزر نما چولی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کی کمر اور پیٹ ننگا ہو رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت اس کے غیر جپسی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی، اس لیے بار بار اوڑھنی کو درست کر رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ رک گئی۔ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی نہ کوئی ریڑا یا ٹرالی آ جائے گی جس میں بیٹھ جائیں گے، روشن نے کہا۔ انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ پھر سڑک پر ایک ریڑا آتا ہوا دکھائی دیا۔ شاہو نے ریڑے کو روک لیا۔ ریڑے پر دودھ کے صرف 4 بلٹوے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ریڑے والا کسی قریبی گاؤں سے آیا تھا اور دودھ لے جا کر شہر جا رہا تھا۔ وہ لوگ بھی ریڑے پر بیٹھ گئی۔ ریڑے والا راستے بھر ان عورتوں سے مذاق کرتا رہا، جس سے نائلہ کو اندازہ ہوا کہ خانہ بدوشوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جیسے ان کی کوئی عزت نہ ہو۔ نائلہ قدرے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ریڑے والے نے اس کے بازو پر چٹکی بھی بھر لی تھی۔ نائلہ سسکاری سی بھرتی ہوئی پیچھے سرک گئی تھی۔ ریڑے والے نے انہیں پہلے چوک پر اتار دیا، بلکہ اس نے ریڑا روشن کے کہنے پر ہی روکا تھا، کیونکہ اس کے قبیلے کے جو لوگ شہر میں ڈیرا جمائے ہوئے تھے وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ نائلہ نے شاہو کو وہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف بھیج دیا کہ وہ لاہور جانے والی ٹرینوں کی روانگی کے اوقات معلوم کر کے آئے۔ نائلہ، روشن اور جارو سڑک پر چلتی رہی۔ راستہ چلتے ہوئے لوگ بھی انہیں مذاق کا نشانہ بناتے رہے۔ ایک منچلے نے تو نائلہ کی اوڑھنی بھی کھینچ لی تھی۔ اوڑھنی اترتے ہی نائلہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کا برہنہ پیٹ اور حسین چہرہ دیکھ کر شخص کے منہ سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ارے واہ، ایک نوجوان بولا، اسے کہتے ہیں گدڑی میں لال، چلو گے ہمارے ساتھ، منہ مانگے پیسے دیں گے۔ وہ شخص چمکتی ہوئی نظروں سے نائلہ کا سراپا کا جائزہ لینے لگا۔ چولی تنگ ہونے کی وجہ سے سینہ کچھ اور بھی کسا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس شخص کی نظریں چولی کے اندر تک جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ چنری کے نیچے کیا ہے، پھر یہ بھی بتا دو کہ چولی کے اندر کیا ہے، دوسرے نوجوان نے کہا۔ نائلہ درانی کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اس نوجوان کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اس کا یہ تھپڑ مارنا ہی غضب ہو گیا۔ بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک شریف آدمی نے وہ تھپڑ سیدھا نوجوان کو پکڑ کر اس کی پٹائی شروع کر دی، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ گئے۔ 2-3 اور آدمی بھی تھپڑ سیدھا نوجوان کی پٹائی کرنے لگے تھے، جیسے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائلہ کی اوڑھنی ابھی تک کسی نوجوان کے ہاتھ میں تھی جو پٹ رہا تھا۔ نائلہ نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے اوڑھنی چھینی اور اسے اوڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکی تھی کہ ہجوم میں کھڑا ایک آدمی بڑی گہری نظروں سے نائلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بدماش کو تھپڑ مار کر تو نے بہت اچھا کیا لاڈو، یہ شہر والے تو ایسے ہی ہوئے ہیں، چل اب آگے چل۔ روشن نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کھینچنے لگی۔ وہ آدمی بھی ان کے پیچھے لگ گیا تھا، مگر نائلہ نے شاید اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شہر کے مرد اس طرح عورتوں اور خاص طور پر خانہ بدوش عورتوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہی رہتے ہیں۔ نائلہ کا تعاقب کرنے والا ہی وہی شخص تھا جس نے کئی روز پہلے تانگے پر نگت کے گھر تک نائلہ کا تعاقب کیا تھا، اور اس نے نائلہ کے بارے میں شبیر درانی کو اپنے شبے سے آگاہ کر دیا تھا۔ شبیر درانی نے نائلہ کی گرفتاری نگرانی کی ہدایت کی تھی، لیکن دوسرے نگت کا شوہر نائلہ کے بارے میں اطلاع لے کر شبیر درانی کے پاس رحیم یار خان پہنچ گیا تھا۔ اس شخص کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نائلہ درانی شبیر کے ہاتھ لگ گئی تھی، مگر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس وقت شبیر درانی کے گن مین نہر کے کنارے کنارے ساتھ دوڑتے ہوئے دور تک تنائی کو تلاش کرتے رہے تھے، مگر رات کی تاریکی میں نائلہ کا پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح سویرے شبیر درانی کے کچھ آدمی نہر پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے نہر کے دونوں کناروں پر تقریباً 5 میل تک ڈیک ڈالا تھا، مگر نائلہ نہیں ملی تھی۔ اس علاقے میں آس پاس کی بستیوں سے بھی معلومات حاصل کی گئی تھی، مگر نائلہ کا سراغ نہیں ملا تھا، اور یہی وہ سمجھے تھے کہ نائلہ نہر میں ڈوب کر مر گئی ہوگی اور تیز لہریں اس کی لاش کو بھاگ کر کہیں بہت دور لے گئی ہوں گی۔ نہر کے کنارے نائلہ کی تلاش میں ظہور نامی آدمی بھی شامل تھا۔ وہ بھی یہی سمجھا تھا کہ نائلہ درانی نہر میں ڈوب کر مر گئی ہوگی، مگر اب وہ اس حسین و جمیل خانہ بدوش لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا تھا۔ اس نے نائلہ کی شکل اچھی طرح دیکھی تھی اور اسے 100% یقین تھا کہ یہ نائلہ درانی ہی تھی۔ ظہور اور اس کے ساتھیوں نے جب شبیر درانی کو اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کئی میل تک کا علاقہ دیکھ ڈالا مگر نائلہ کی لاش نہیں ملی، تو شبیر درانی نے کہا تھا کہ نائلہ اس قدر آسانی سے مرنے والی نہیں ہے، اس کی تلاش جاری رکھی جائے۔
اور اب شبیر درانی کا خیال درست نکلا تھا۔ نائلہ درانی واقعی آسانی سے مرنے والی نہیں تھی، اور اب نائلہ درانی کو دیکھ کر ظہور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ممکن ہے نائلہ پانی کی لہروں میں بہتی ہوئی بہت دور نکل گئی ہوگی اور کسی طرح نہر کے کنارے پر ان خانہ بدوشوں کے ہاتھ لگ گئی ہوگی جنہوں نے اسے بچا لیا تھا۔ لیکن نائلہ کو شہر میں دیکھ کر بھی ظہور کو حیرت ہوئی تھی۔ حالانکہ نائلہ کو معلوم تھا کہ اسے چپے چپے پر تلاش کیا جا رہا ہے، اسے تو دور چلے جانا چاہیے تھا۔ ظہور کے خیال میں نائلہ درانی نے شہر آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ نائلہ اور روشن وغیرہ ایک چھوٹے سے میدان میں بنی جھگیوں میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک رفاہی ادارے کا پلاٹ تھا جو عرصہ سے خالی پڑا تھا، اور پچھلے 1 سال سے خانہ بدوشوں نے یہاں ڈیرے جما رکھے تھے۔ ظہور انہیں جھگیوں میں داخل ہوتے دیکھ کر رکا نہیں، وہ سیدھا بازار کی طرف چلتا گیا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ ایک مکان میں گھس گیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ فون پر رحیم یار خان میں شبیر درانی کو نائلہ کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا۔ اور نائلہ درانی اس خوفناک صورتحال سے بے خبر جھونپڑیوں میں روشن کی رشتہ دار خواتین سے مل رہی تھی۔ شبیر درانی بری طرح تل ملایا ہوا تھا۔ وہ 2 دن خانپور میں رہا تھا۔ جب اس کے آدمیوں نے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے نہر کے آس پاس دور دور تک کا علاقہ دیکھ ڈالا ہے لیکن نائلہ کا کوئی سراغ نہیں ملا، ممکن ہے نائلہ نہر میں ڈوب کر مر گئی ہو اور پانی کی لہریں سے بہت بہا کر دور لے گئی ہو، لیکن شبیر درانی کو نائلہ کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے برعکس اسے یقین تھا کہ نائلہ زندہ بچ گئی ہے اور کہیں پناہ لیے ہوئے ہے۔ وہ خانپور میں اپنے آدمیوں کو اس کی تلاش جاری رکھنے کی ہدایت دے کر رحیم یار خان چلا آیا تھا۔ 10-12 دن گزر گئے۔ اسے اپنے آدمیوں سے وقتاً فوقتاً یہ اطلاع ملتی رہی تھی کہ نائلہ کی تلاش جاری ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس روز دوپہر کا کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے رحیم یار خان والے مکان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا انسپیکٹر اعظم سے باتیں کر رہا تھا۔ انسپیکٹر اعظم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ کسی معاملے میں پھنس گیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی اور شبیر درانی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ شبیر درانی بول رہا ہوں، تم کون ہو بابا؟ اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر دوسری طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا اسے سن کر شبیر درانی کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ انسپیکٹر اعظم نے بھی شبیر کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو نوٹ کر لیا تھا، مگر شبیر درانی نے بھی فوراً ہی چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا اور قدرے کرخت لہجے میں بولا، فون کرنے سے پہلے ٹائم بھی دیکھ لیا کرو بابا، یہ میرے آرام کا وقت ہے اور ویسے بھی میرے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارا باپ بیمار ہے تو میں کیا کروں بابا؟ اچھا 1 گھنٹے بعد فون کرنا، میں کچھ کروں گا۔ اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ریسیور پر رکھ دیا اور انسپیکٹر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی قارون کی طرح بہت خزانوں کا مالک ہوں، جس کو دیکھو جھولی بھیلا چلا آتا ہے، یا بے وقت لوگ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں، مگر کیا کرو انسپیکٹر، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، انہی لوگوں کی داؤں کے سہارے تو یہ سب کچھ ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں ادھر ادھر دیکھا۔ انسپیکٹر اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شبیر درانی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ فون کال کسی سائل کی نہیں تھی۔ مالی امداد کا طالب کوئی شخص کسی رئیس کو اس طرح فون نہیں کرتا، وہ تو خود دروازے پر آ کر گڑگڑاتا ہے۔ یقیناً یہ فون کال شبیر درانی کے کسی آدمی کی تھی جس نے اسے کوئی اہم اطلاع دی تھی، جسے سن کر شبیر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، مگر اس کی موجودگی کی وجہ سے شبیر درانی نے بات کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی تھی۔ انسپیکٹر اعظم کے ذہن میں اچانک ہی خیال ابھرا کہ یہ اطلاع یقیناً نائلہ درانی کے بارے میں ہوگی، مگر اس کے پاس اس کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تاکہ شبیر درانی خود نہ بتائے۔ ہاں انسپیکٹر، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ شبیر درانی انسپیکٹر اعظم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ معاملہ بہت سنگین ہے درانی صاحب، انسپیکٹر اعظم نے کہا۔ کسی نے ایس پی صاحب کو گمنام خط لکھا ہے کہ نائلہ درانی پر جس شخص کے قتل کا کیس بنایا گیا وہ جھوٹا ہے۔ اس شخص کو نائلہ نے نہیں، پولیس نے قتل کیا ہے، کیونکہ نائلہ درانی جب زخمی حالت میں اسپتال سے فرار ہوئی تھی تو وہ شخص اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ نائلہ درانی سے شخص کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ تو محض انسانیت کے ناطے نائلہ درانی کو زخمی حالت میں اسپتال لے کر آیا تھا، اور پولیس نے اسے محض اس لیے روک لیا تھا کہ نائلہ کے ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کے بارے میں نائلہ کا بیان لیا جا سکے۔ لیکن پولیس نے کسی بڑے آدمی کے ساتھ مل کر کسی سازش کے تحت اس شخص کو قتل کر کے اس کا الزام نائلہ درانی پر عائد کر دیا۔ گمنام خط لکھنے والے نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر 3 دن کے اندر اندر اس معاملے کی تحقیقات شروع نہ کی گئی تو وہ پریس کو بھی خطوط لکھے گا۔ تو اس میں تمہارے لیے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ انسپیکٹر شبیر درانی نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی گمنام خط پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ معاملہ سنگین ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، انسپیکٹر اعظم نے جواب دیا، بلکہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ایس پی صاحب نے اس خط کے حوالے سے مجھ سے وضاحت طلب کر لی ہے، تو وضاحت پیش کر دو۔ شبیر درانی نے کہا، تمہارے ریکارڈ میں اس شخص کا یہ بیان تو موجود ہے کہ اسے نائلہ درانی نے گولی ماری تھی۔ کیا قانون کو مطمئن کرنے کے لیے بیان کافی نہیں؟ اور پھر اگر نائلہ بے گناہ ہوئی تو اسے زخمی حالت میں اسپتال سے بھاگنے اور روپوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب اس کی گرفتاری کے بعد ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیشی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو نائلہ درانی کے آدمیوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کر کے اسے چھڑوا لیا۔ یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟
مجھ سے وضاحت طلب کرنے کے علاوہ ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی صاحب کو بھی اس کیس کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تحقیقات اتنی اوپر کی سطح پر شروع ہو جائے گی تو اس کا آپ کا نام بھی ضرور آئے گا، انسپکٹر اعظم نے کہا۔ انسپکٹر اعظم کی اس بات پر شبیر درانی چونک کے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ واحد شخص تھا جو اس سازش سے آگاہ تھا۔ شبیر درانی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا نام لینے سے انسپکٹر اعظم خود بھی پھنس سکتا تھا، لیکن وہ پولیس افیسر تھا، اس کے پاس اختیارات تھے، وہ اس کیس کو کوئی رنگ دے سکتا تھا۔ وہ انسپکٹر اعظم کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، جب وہ پھنسے گا تو شبیر درانی کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے انسپکٹر، شبیر درانی نے کہا۔ تم جب اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں آج ہی شام کو ایس پی صاحب سے ملوں گا، مجھے یقین ہے وہ معاملے کو یہیں ختم کر دے گا، کوئی تحقیقات نہیں ہوگی۔ سوچنے درانی صاحب، معاملہ بہت سنگین ہے، انسپکٹر اعظم بولا۔ ارے بابا تم کیوں گھبراتے ہو، کچھ نہیں ہوگا، شبیر درانی کہتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ ملاقات ختم۔ انسپکٹر اعظم بھی اٹھ گیا، اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا، مگر شبیر درانی نے اسے مسافر کرنے کے بجائے ہاتھ ہلاتے ہوئے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انسپکٹر اعظم چند لمحے وہاں کھڑا عجیب سی نگاہوں سے شبیر درانی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر مڑ کر تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد شبیر درانی دوبارہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی، فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ اے موجمدار کہاں ہے، بلاؤ اسے، شبیر درانی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سرکار، ملازم کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد موجمدار کمرے میں تھا۔ وہ ایک لمبا ترنگا آدمی تھا، بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کو بے حد خوفناک بنا دیا تھا، کندھے پر آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ جی سرکار، دروازے سے 2 قدم آگے بڑھ کر وہ رک گیا۔ اب انسپکٹر اعظم یہاں سے گیا ہے، وہ سادہ لباس میں ہے، شبیر بولا۔ جی سرکار، میں نے اسے دیکھا ہے، موجمدار بولا۔ یہ انسپکٹر ہمارے لیے خطرناک بن گیا ہے، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے بھیل قوم کے اس جیسے نیچ لوگ بھی ہمارے راستے میں دیواریں بن کر کھڑے ہونے لگے ہیں۔ تو تم لوگوں کی موجودگی کا کیا فائدہ بابا، شبیر درانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا سرکار، موجمدار نے جواب دیا۔ 1-2 دن میں اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ 1-2 دن نہیں، یہ تو بڑی لمبی مدت ہے، آج شام سے پہلے اس کا کام ہو جانا چاہیے، شبیر درانی نے کہا۔ ہو جائے گا سرکار، کوئی اور حکم، موجمدار بولا۔ بس یہی کہنا تھا، اب تم جاؤ، شبیر درانی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ موجمدار باہر چلا گیا۔ شبیر درانی صوفے پر نیم دراز ہو کر خانپور سے ظہور کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ انسپکٹر اعظم کی موجودگی میں جو کال آئی تھی وہ ظہور ہی کی تھی، اور شبیر درانی نے بات بدلنے کے 1 گھنٹہ بعد کال کرنے کو کہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ظہور 1 گھنٹے سے پہلے کال نہیں کرے گا۔ اس 1 گھنٹے کا وقت پورا ہونے میں ابھی 7 منٹ باقی تھے، اور پھر ٹھیک 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شبیر درانی بول رہا ہوں۔ ظہور بات کر رہا ہوں سرکار۔ ریسیور پر آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے، نائلہ کہاں ہے، وہ زندہ کیسے بچ گئی، اور اتنے دن کہاں غائب رہی؟ شبیر درانی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ زندہ کیسے بچی اور اتنے روز کہاں غائب رہی، لیکن اس وقت وہ خانپور شہر میں موجود ہے۔ 1.5-2 گھنٹے پہلے اس نے چند خانہ بدوش عورتوں کے ساتھ دیکھا تھا، اس وقت بھی وہ خانہ بدوشوں کی جھگیوں میں موجود ہے، ظہور نے جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ نائلہ ہی ہے، شبیر نے پوچھا۔ جی سرکار، میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، ظہور نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس کی نگرانی جاری رکھو، قریب جانے کی ضرورت نہیں، اسے کسی طرح کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک ضروری کام میں پھنسا ہوں اور رات کو خانپور پہنچ جاؤں گا، تم کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ملا لو تاکہ نگرانی میں آسانی رہے۔ جی سرکار، ظہور نے جواب دیا۔ شبیر درانی نے ایک بار پھر اسے محتاط رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ آج کچھ تھکن سی محسوس کر رہا تھا، بستر پر لیٹتے ہی اونگنے لگا۔ شام کو تقریباً 6 بجے ملازم نے اسے جگایا۔ کیا بات ہے، شبیر درانی نے پوچھا۔ موجمدار آیا ہے سرکار، کہتا ہے بہت ضروری گل کرنی ہے، ملازم نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو میں آ رہا ہوں، شبیر درانی کہتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارنے سے ذہن پر نیند کا خمار چھٹ گیا۔ وہ تولے سے منہ پونچھ کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو موجمدار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، رائفل حسب معمول اس کے کندھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ گیا۔ کیا رہا، شبیر درانی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کام ہو گیا سرکار، موجمدار نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، شبیر درانی نے پوچھا۔ وہ یہاں سے سیدھا اپنے گھر گیا تھا۔ اب سے 1 گھنٹہ پہلے وہ وردی پہن کر گھر سے نکلا تو خونخوار بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ ڈالا، خونی بھیڑیے چاروں طرف سے اس پر چپٹ پڑے، موجمدار نے بتایا۔ کسی کو شبہ تو نہیں ہوا؟ نہیں سرکار، موجمدار مسکرایا۔ وہ خونی بھیڑیے جنگل سے آئے تھے اور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے واپس جنگل کو چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں 1-1.5 گھنٹے بعد خانپور جانے والا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گے، شبیر درانی کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ جی سرکار، موجمدار باہر نکل گیا۔ شبیر درانی دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے راستے کا ایک کانٹا نکل گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ انسپکٹر اعظم نے اسے ایس پی کے نام، اس نام خط اور تحقیقات کے بارے میں بتا دیا تھا، ورنہ وہ اندھیرے میں رہتا اور قانون اس کی گردن تک پہنچ جاتا۔
इंस्पेक्टर आजिम वाहिद शख्स था जो नैला के खिलाफ इस साजिश से वाकिफ था और जानता था कि नैला बेगुनाह है और शबीर दुरानी ने इससे शादी करने और इसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए सारी साजिश तैयार की थी और इस साजिश में इसकी मां हसीना बेगम और मामू अब्दुर्रहमान दुरानी भी शामिल थे। लेकिन साजिश का वाहिद गवाह खत्म हो गया था और शबीर दुरानी की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा था। अगर कोई खतरा था तो नायरा की तरफ से, और इसलिए वो हर कीमत पर इसे अपने कब्जे में देखना चाहता था। शबीर दुरानी रात 10 बजे के करीब खानपुर पहुंच गया। वो सीधा ज़हूर के मकान पर पहुंचा था। ज़हूर घर पर ही था। अब वो इसके बारे में नायरा से तफसील बताने लगा। वहां कौन है? शबीर दुरानी ने पूछा। मेरा एक भरोसे का आदमी है सरकार, वो झोंपड़ों की निगरानी कर रहा है, ज़हूर ने बताया। ठीक है, हम आधी रात के बाद चलेंगे, शबीर दुरानी ने कहा और ज़हूर अंदर जाकर अपनी बीवी से कहा कि इनके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करने लगा। 11 बजे एक आदमी पहुंच गया। वो बुरी तरह बदहवास हो रहा था। वही था जिसे ज़हूर ने खानाबदोशों की झोंपड़ी की निगरानी पर मुकर्रर कर रखा था। खानाबदोशों की 4 औरतें और एक आदमी तांगे पर सवार होकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं, इस आदमी ने बताया। शबीर दुरानी इत्तला मिलते ही एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि नायला खानपुर से फरार होने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर बाद वो अपने आदमियों के साथ जीप पर सवार था और जीप तेज रफ्तारी से रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ रही थी। नायला दुरानी को यकीन था कि वो खानाबदोशों की इन झोपड़ों में बिल्कुल महफूज है, लेकिन वो यहाँ नहीं रह सकती थी। इसलिए इसने आज ही रात खानपुर से निकलने का फैसला कर लिया और इसने रोशन को भी अपने इस फैसले से आगाह कर दिया था। शाहू ने इसे लाहौर जाने वाली ट्रेनों के बारे में बताया था। नायला ने इसी ट्रेन का इंतखाब किया था जो आधी रात के लगभग रवाना होती थी। मना करने के बावजूद रोशन ने रास्ते के से पराठे बना दिए थे और साथ में आम का अचार भी रख दिया था। 11:15 बजे के करीब शाहू तांगा ले आया और रोशन वगैरह भी स्टेशन पर खुदाहाफिज कहने के साथ तांगे में बैठ गई। स्टेशन के सामने तांगे से उतरते हुए तेज तेज कदमों से स्टेशन की इमारत में दाखिल हो गई। ट्रेन आ चुकी थी। नायला ने लाहौर का टिकट खरीदने के बजाय सबके लिए प्लेटफार्म टिकट खरीद ली और गेट में दाखिल होकर प्लेटफार्म पर आ गई। नायला का ख्याल था कि लाहौर का टिकट खरीदने में देर लगेगी, इसलिए इसने सिर्फ प्लेटफार्म के टिकट खरीदे थे। इसने सोचा था कि लाहौर का टिकट रास्ते में एसटी से बनवा लेगी। प्लेटफार्म पर रश था। वो जनाना कंपार्टमेंट की तलाश में ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। इसी लम्हा इंजन की विसल की आवाज गूंजी। वह जनाना कंपार्टमेंट के सामने रुक गई। नायला दुरानी रोशन वगैरह से गले मिली। ठीक इसी लम्हा गार्ड की विसल की आवाज सुनाई दी। नायला बोगी के दरवाजे की तरफ मुड़ी, लेकिन दरवाजे के सामने प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी इसका रास्ता रोके हुए था। नायला दुरानी ने सर उठाकर देखा और इसके साथ ही से सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो शबीर दुरानी था जिसके होंठों पर बड़ी मुकरूसी मुस्कुराहट थी। नायला दुरानी का चेहरा धुआं हो गया। इसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। शबीर दुरानी किसी चट्टान की तरह इसके सामने खड़ा था। ट्रेन हरकत में आ चुकी थी और नायला शबीर दुरानी की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर खबासत और शैतानियत रक्स करती हुई महसूस हो रही थी। गाड़ी चल पड़ी है लाडो, तू बैठती क्यों नहीं? रोशन कहते हुए जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन शबीर दुरानी के एक वनमैन ने इसे बाजू से पकड़कर एक झटके से रोक लिया। रोशन ने घूमकर इस शख्स की तरफ देखा। पहले तो वो समझी थी कि इसे जैरो या रुकैया ने रोका होगा, लेकिन अपना बाजू एक अजनबी आदमी की गिरफ्त में आता देखकर इसका दिमाग घूम गया। दिमाग के साथ इसका हाथ भी घूमा। रोशन का हाथ यकीनन थप्पड़ की सूरत में शख्स के मुंह पर पड़ता, मगर इस शख्स ने बड़ी फुर्ती से इसका दूसरा बाजू भी पकड़ लिया। छोड़े, मुझे बदमाशी दिखावे है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, क्या समझे अपने आप को? रोशन बिल्ली की तरह घुर्राई। चुपकी खड़ी रह अपनी जगह, वरना बाजू तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो शख्स भी घुर्राया। रुकैया और जैरो वगैरह सूरत हाल देखकर शख्स पर पिल पड़ी। ट्रेन सामने से गुजर रही थी, जिसकी रफ्तार में बतदरीज इजाफा हो रहा था। नायला दुरानी ट्रेन के मुसाफिरों को बड़ी हंसी से देख रही थी, जो खिड़कियों से बाहर झांकते हुए हाथ हिला रहे थे। कुछ लोग साथ साथ दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन की आखिरी बोगी भी गुजर गई। इसके पीछे लगी हुई सुर्ख फीता बत्ती लम्हा ब लम्हा दूर होती जा रही थी। ट्रेन की आखिरी बोगी भी गुजर गई। रेलवे लाइन खाली हो गई। नायला अजीब सी नजरों से दूर होती हुई ट्रेन की सुर्ख बत्ती को देख रही थी। खामोशी से मेरे साथ चल पड़ो, इस वक्त कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। शबीर दुरानी ने नायला की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। नायला दुरानी का दिल चाह रहा था कि चीख कर लोगों को बताए कि वो कौन है। वो शबीर दुरानी से अगवा करना चाहता है, लेकिन इस तरह मामला बनने की वजह बिगड़ जाता। शबीर दुरानी से तो वो बच जाती, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में चली जाती, क्योंकि वो पुलिस को इस वक्त सबसे ज्यादा मतलूब थी। इस पर 3 पुलिस वालों समेत कई अफराद के कत्ल का इल्जाम था। वो पुलिस की हिरासत से भागी हुई थी। हालांकि वो पुलिस की हिरासत से नहीं भागी थी, लेकिन इस पर यह इल्जाम तो बहरहाल था कि इसके आदमी ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके इसे छुड़ाया था। वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी, लेकिन इसके लिए एक तवील मुद्दत दरकार थी। अदालती निजाम से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। कोई केस खाओ कितना ही मामूली सा क्यों न हो, इसका फैसला होने में कई साल लग जाते थे। और फिर नायला पर तो कई अफराद के कत्ल का इल्जाम था। इसकी पूरी जिंदगी अदालती कार्रवाई में गुजर जाती। संगीन इल्जामात के बायस इसकी जमानत भी शायद न हो पाती
اور اس کی ساری زندگی جیل میں ہی تمام ہو جاتی۔ پولیس کے ہاتھ لگنے سے بہتر تھا کہ وہ شبیر درانی کے ساتھ چلی جائے، اس کی قید میں رہ کر ایک بار بھی فرار کا کوئی نہ کوئی چانس بنا سکتی تھی۔ نائلہ درانی نے روشن کی طرف دیکھا۔ روشن اور اس کی تینوں ساتھی عورتیں شبیر درانی کی آدمی کی پٹائی کر رہی تھی جس نے روشن کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ ظہور تھا جس نے شبیر کو خانپور میں نائلہ کی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ شبیر درانی نے اپنے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا، وہ بھی شبیر کے ساتھ چل پڑے۔ چادر اوڑے ہوئے ایک گن مین نائلہ کے ساتھ ہو لیا۔ شبیر دوسرے آدمی کو لے کر الگ ہٹ گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شخص اسے ایک بنجارن کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لے، کیونکہ نائلہ نے اس وقت بنجارنوں والا لباس ہی پہنا ہوا تھا۔ باہوں میں اوپر تک پلاسٹک کی سفید اور کالی پیلی چوڑیاں بھی تھی اور اس نے اوڑھنی کا گھونگھٹ سا نکال رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ چھپ سا گیا تھا۔ گن مین نائلہ کو لے کر باہر آ گیا۔ شبیر درانی اس کے بعد 2 منٹ بعد گیٹ سے نکلا تھا۔ وہ علاقے کا ایک مشہور و معروف آدمی تھا، یوں تو بہت سے لوگ اسے پہچانتے تھے، لیکن گیٹ سے نکلتے ہی اس کا ایک واقف آدمی مل گیا۔ اس سے الگ سلگ کرنے میں شبیر درانی کو تھوڑی سی دیر وہاں رکنا پڑا۔ جب وہ جیپ کے پاس پہنچے تو دوسرا گن مین نائلہ کے ساتھ جیپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ شبیر درانی کے ساتھ آنے والا گن مین بھی پیچھے بیٹھ گیا اور شبیر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ انجن سٹارٹ کرتے ہوئے جیپ کو آگے سے جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ ریت پہ پلیٹ فارم پر ابھی تک ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ لوگ بڑی دلچسپی سے بنجارنوں کے ہاتھوں ایک آدمی کو پٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ظہور کی قمیص پھٹ گئی تھی، بال بکھر گئے تھے، گردن اور چہرے پر کچھ خراشیں بھی آ گئی تھی جو روشن کے ساتھیوں کے ناخونوں کا کمال تھا۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ ظہور اب بھی چیخ چیخ کر معافی مانگ رہا تھا۔ ارے بابا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں اپنے قبیلے کی عورت سمجھ کر ہاتھ پکڑا تھا، مجھے معاف کر دو، میری بہن میری ماں، مجھے معاف کر دو۔ اب ماں اور بہن بناوے ہیں۔ روشن نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے کہا، جب میری باں پکڑی تھی تو اس وقت تیری جوانی جوش مارے تھی، میں تنہیں چھوڑوں گی نہیں، تیرا منہ کالا کر کے بازار میں لے چلوں گی۔ اسی دوران میں ریل پولیس کا ایک کانسٹیبل وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو غالباً کسی درخت کی شاخ سے کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ اوئے کیا بات ہے، کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس منچلے نے ان بنجارنوں کو چھیڑا تھا، اب بھگت رہا ہے۔ مجمع میں سے ایک آدمی بولا، اے چھوڑ دو اسے۔ کانسٹیبل نے روشن کو مخاطب کرتے ہوئے تحقمانہ لہجے میں کہا، تو بیچ میں نہ سنتری۔ روشن بولی، اس حرام کے جنے کو تو میں ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، پوری حیاتی میں کی صورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دیکھو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو اسے، اے میں جانتا ہوں تیرا قانون شنون۔ روشن نے کانسٹیبل کی بات کاٹ دی اور ظہور کے بالوں کو پیچھے سے زوردار جھٹکے دینے لگی۔ رقیہ اور جیرو وغیرہ ظہور کو چھوڑ کر الگ ہٹ چکی تھی۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دے اسے ورنہ تمہیں کو لے جا کر بند کر دوں گا، پولیس والے نے دھمکی دی اور آگے بڑھ کر ظہور کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، جس میں سے بڑی مشکل سے کامیابی ہوئی تھی۔ ظہور کا حلیہ بگڑ چکا تھا لیکن اس نے حق کے نمک ادا کر دیا تھا اور اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ ان بنجارنوں کی توجہ نائلہ اور شبیر درانی سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ شبیر درانی نائلہ کو لے کر اطمینان سے وہاں سے نکل سکے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نائلہ شبیر درانی اس کے گنمینوں کا دور دور تک کہیں نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ معافی مانگو ان عورتوں سے ورنہ تھانے لے جا کر بند کر دوں گا۔ پولیس والے نے ظہور کو ہلکی سی چھڑی ماری۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تو پہلے ہی معافی مانگ رہا تھا۔ ظہور نے کبھی روشن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دے میری ماں میری بہن، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ لے جا، ارے جا، معاف کیا تجھے، پر آگے خیال رکھنا، کسی لگائی کو مت چھیڑنا، روشن نے کہا۔ چل بھاگ، اب یہاں سے منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کانسٹیبل نے ظہور کو ڈانٹ دیا۔ ظہور ان خوخار قسم کی بنجارنوں سے جات ملتے ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ روشن اور جیرو وغیرہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پلیٹ فارم پر اب اکا دکا لوگ ہی رہ گئے تھے۔ وہ جیرو، روشن جیرو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ اپنی لاڈو کہاں گئی؟ مجھے تو اسٹیشن پر کہیں دکھے نہ ہے۔ نظر تو مجھے بھی نہ آوے، میرا خیال ہے وہ گاڑی پر چڑھ گئی تھی، جیرو نے کہا۔ اللہ کرے چڑھ گئی ہو اور پھر خیر سے اپنے گھر چلی جائے۔ پر وہ بندہ کون تھا جس نے اس کا راستہ روکا تھا؟ روشن ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیا جانوں کون تھا وہ، جیرو نے کہا۔ ارے یہ ساہو کہاں غائب ہو گیا؟ ایسے نامرد منہ کبھی نہیں دیکھا جو لڑائی خطرے وقت چھپ جاوے ہے، روشن بولی۔ ارے تو اسے نامرد کہی ہے تو تیرے بچے کہاں سے آ گئے؟ جیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کر رہی، چل اب چلے، خود ہی آ جاوے گا ساہو، روشن نے کہا۔ وہ تینوں گیٹ سے نکل کر باہر آ گئے۔ شاہو تانگا سٹینڈ کے قریب کھڑے تانگے والے کے ساتھ چرس بھرے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور چرس کی بو محسوس کرتے ہوئے روشن نے شاہو کو بے نقص سنا ڈالی۔ شاہو کے چرس پینے پر میں پہلے بھی کئی بار جھگڑا ہو چکا تھا۔ مت پیا کر رہے چرس، کسی دن مر جاوے گا، روشن آخر میں ہمیشہ یہی جملہ دہرایا کرتی تھی۔ وہ اسی تانگے میں بیٹھ کر اپنی جھگیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ظہور تقریباً 40 منٹ کی تاخیر سے اپنے گھر پہنچا تھا۔ شبیر درانی وغیرہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے، وہ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے اور نائلہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ صورتحال نہایت سنجیدہ ہونے کے باوجود ظہور کا حلیہ بگڑا ہوا دیکھ کر ان سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔
میں تو سمجھا تھا کہ وہ بنجار نے شاید تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ وہ لمبی والی تو بڑی خونخوار نظر آ رہی تھی۔ شبیر درانی مسکراتے ہوئے بولا، انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی، اگر پولیس والا نہ آ جاتا کم وقت میرا حشر نشر کرتی۔ کم وقتوں نے ایسی مار لگے پورا جسم دکھ رہا، ظہور نے کہا۔ ویسے تم نے کام خوب دکھایا، شبیر درانی مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا بھی اسے اندر لے جاؤ۔ اس نے نائلہ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی بیوی سے کہو کہ اس کے کپڑے اتروا کر اپنا کوئی جوڑا پہنا دے، ساری چوڑی اور گہنے بھی اتروا دینا، اور خیال رکھنا یہ غنچہ دے کر پیچھے کی طرف سے نکلنا جائے۔ اب نہیں بھاگے گی، ظہور نے کہا۔ اسے پتا چل گیا کہ ہم لوگوں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ ظہور نائلہ درانی کو لے کر بیٹھک کے اندرونی دروازے میں داخل ہو گئے۔ اس کی بیوی جاگ رہی تھی۔ ظاہر شبیر درانی کے گھر میں ہوتی سی نیند کیسے آ سکتی تھی؟ ظہور اپنی بیوی کو نائلہ کے بارے میں ہدایات دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور اپنا حلیہ درست کرنے لگا۔ نائلہ درانی آدھے گھنٹے بعد بیٹھک میں واپس آئی اور اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ شبیر درانی سے دیکھتے اٹھ گئے، اپنے گنوانوں کو بھی اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ بیٹھک سے نکل کر گلی میں آ گئے۔ سامنے ہی جیپ کھڑی تھی۔ چلو بیٹھو۔ شبیر درانی نے نائلہ کو جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس مرتبہ تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون دی جاؤ گی۔ نائلہ درانی نے جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شبیر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور اس کے گنوین پیچھے بیٹھ گئے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی۔ خانپور شہر سے نکلتے شبیر درانی نے جیپ کی رفتار بڑھا دی تھی۔ نائلہ نے سردی سے بچنے کے لیے گرم چادر کو اپنے جسم پر اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ جیپ طوفانی رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رحیم یار خان سے بہت پہلے شبیر درانی نے جیپ بائیں جانب والی سڑک پر موڑ دی۔ وہ رحیم یار خان شہر کی حدود میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یہ سڑک چھوٹی چھوٹی بستی کو ملاتی اوپر سے گھومتی ہوئی رحیم یار خان شہر کی دوسری طرف اس چھوٹی سی بستی تک چلی گئی تھی، جہاں ایک سڑک رحیم یار خان شہر اور دوسری بھاگلا کی طرف جاتی تھی۔ اس بستی سے نکل کر شبیر درانی نے جیپ اس سڑک کی طرف موڑ دی، جو کچھ آگے جا کر تراچی کی طرف جانے والی سڑک سے مل گئی۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب جیپ آدم صحابہ کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ آدم صحابہ نامی یہ قصبہ نیشنل ہائی وے پر واقع تھا۔ اس سڑک پر چند میل آگے جانے کے بعد شبیر درانی نے جیپ کھیتوں میں کچے راستے پر موڑی اور کچھ ہی دیر بعد وہ امو والے باغ کی اس حویلی میں پہنچ گئے، جہاں سے کئی روز پہلے نائلہ درانی مرادو اور اس کے شوہر کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ شبیر درانی نائلہ کو حویلی میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ نائلہ درانی کو اسی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ نائلہ چارپائی پر گر کر اپنی تقدیر کو کوسنے لگی۔ صبح نائلہ کو کمرے سے نکالا گیا۔ دروازہ کھولنے والی رضیہ نرس تھی۔ رضیہ کا ستوا چہرہ اور آنکھوں کے سیال کے صاف نظر آ رہے تھے۔ اوہ، تو تمہیں پھر یہاں بلا لیا گیا؟ نائلہ سے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ میں گئی ہی کب تھی، رضیہ نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی، لیکن مجھے تمہاری واپسی کا افسوس ہوا۔ کاش تم دوبارہ ان درندوں کے ہاتھ نہ رکھتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، تمہارا کزن انسان نہیں واقعی درندہ ہے۔ کیا مطلب؟ نائلہ نے اسے گھورا۔ اسے رضیہ کے بدلے ہوئے انداز پر بڑی شدید حیرت ہوئی تھی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ رضیہ اسے سین میں لے آئی۔ نائلہ درانی برآمدے میں کھڑی دور دیکھنے لگی اور پھر جیسے اس کے ہوش اڑ گئے، اس کی نظریں میشوں والے شیڈ کے نیچے لوہے کی سلاخوں والے اس بڑے سے پنجرے پر جم گئی تھی، جس میں کبھی کتے بند کیے جاتے تھے، لیکن اس وقت اس کتوں والے پنجرے میں دو انسان بند تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ نائلہ دوڑتی ہوئی پنجرے کے پاس پہنچ گئی اور پنجرے میں بند انسانوں کو دیکھنے لگی۔ وہ مرادو اور اس کا شوہر تھا۔ دونوں بالکل برہنہ تھے اور سمٹے ہوئے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مرادو، نائلہ نے ہولے سے آواز دی۔ مرادو نے سر اٹھا کر نائلہ کی طرف دیکھا۔ نائلہ نے دونوں ہاتھوں سے پنجرے کی سلاخوں کو پکڑ رکھا تھا۔ مرادو کا چہرہ دیکھ کر نائلہ کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ مرادو کا شوہر سر جھکائے بیٹھا۔ مجھے افسوس ہے مرادو، یہ میری وجہ سے ہوا۔ نہیں نائلہ بیوی، مرادو نے اس کی بات کاٹ دی۔ افسوس تو مجھے ہو رہا ہے دوبارہ تمہیں یہاں دیکھ کر۔ یہ ذلت اور رسوائی تم غریبوں کا مقدر ہے۔ تمہارے لے کر جان بھی چلی جاتی تو ہمیں پرواہ نہ ہوتی۔ ہم نے ساری زندگی شبیر درانی اس کے ماں باپ کی خدمت کی، اس کی خاطر بہت دکھ بھی اٹھائے۔ ہم نے دوسرے پر ظلم ہوتے دیکھا مگر اپنی زبان بند رکھی۔ تم نے ہماری آنکھیں کھول دی تھی اور ہم نے تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ہم دوسرے ہی دن پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد ہم یہی دعائیں مانگتے رہے کہ خدا تمہیں ان سے محفوظ رکھے، مگر سب کچھ بیکار کیا، تم پھر ان کے قبضے میں آ گئی۔ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے مرادو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ قدرت کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ اس بھیڑے کو ان تمام مظالم کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ نائلہ نے کہتے ہوئے مرادو اس کے شوہر کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے جسموں پر مچھروں اور کیڑے مکوڑوں کے کانٹے کے بے شمار نشانات تھے۔ نائلہ درانی کو پہلی مرتبہ جب یہاں لایا گیا تھا تو حقیقتاً وہ مرادو کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ بڑی لہیمشیم عورت تھی، بڑا روبدار چہرہ تھا، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ پھچکے ہوئے رخسار اور اندر کو دھسی ہوئی ویران سی آنکھیں۔ انہیں کب سے اس پنجرے میں رکھا گیا ہے؟
نائلہ نے رضیہ سے پوچھا۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فرار کے تیسرے روز انہیں پنو عقل کے قریب ایک گاؤں سے پکڑ لیا گیا تھا۔ انہیں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر تشدد کے ذریعے تمہارے بارے میں پوچھا جاتا رہا، مگر انہوں نے زبان نہیں کھولی۔ مرادوں کے جسم کے نازک تنی حصے پر سلگتے ہوئے سگریٹ سے داغا گیا تھا، مگر اس خدا کی بندی کے لبوں پر تمہارا نام نہیں آیا۔ اس کے بعد اسے برہنہ حالت میں اسی پنجرے میں اس جگہ رکھا گیا۔ انہیں کھانے کو بھی بچا کچا ہی دیا جاتا ہے۔ رات کو شدت کی سردی اور دن کی دھوپ میں پنجرا یہیں پڑا رہتا ہے۔ اور گنوین بابر کا کیا ہوا؟ نائلہ نے پوچھا۔ اسے بھی درخت سے الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اب وہ یہاں نہیں ہے، اس کی جگہ ایک اور آدمی کو یہاں بھیج دیا گیا ہے۔ وہ شکل سے بے حد خوفناک لگتا ہے، رضیہ نے بتایا۔ اور تم؟ نائلہ نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہارا جرم معاف کر دیا گیا تھا؟ حالانکہ تمہیں بھی میری نگرانی کے لیے لایا گیا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، رضیہ کہتے ہوئے برآمدے کی طرف مڑ گئی۔ نائلہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ سب سے پہلے خود شبیر درانی نے میری عزت لوٹی، اور اس کے بعد آج تک اس کے کارندے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ مجھ جیسی لالچی اور دولت کی بھوکی عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں نے تم پر ہونے والے ظلم میں لوگوں کا ساتھ دیا اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اوہ، تم تو اس لیے بدل گئی ہو، نائلہ بولی۔ جب میں شبیر درانی کے حوث کا شکار ہوئی تھی تو میں نے اس روز فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ظلم ان کا مزید ساتھ نہیں دوں گی، اور یہاں سے واپس جاتے ہی پولیس کو اطلاع دوں گی کہ انہوں نے تمہیں اس حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ لیکن مجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں بھی یہاں قیدی ہوں اور شبیر درانی کے کارندوں کا کھلونا بنی ہوئی ہوں۔ میں ہر وقت یہی دعائیں مانگا کرتی تھی کہ تم ان کے ہاتھ نہ لگ سکو۔ شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا، ظالم اور مظلوم میں فرق تو محسوس کیا تم نے، نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا تمہارے لیے کروں گی، رضیہ نے کافر بولی۔ تم کمرے میں چلو، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ یہ سارے کام مجھے خود ہی کرنا پڑتے ہیں۔ یہاں 2 گنمین رہتے ہیں، دن میں تو زیادہ تر باہر ہی رہتے ہیں، لیکن رات کو ایک حویلی کے اندر آ جاتا ہے اور دوسرا باہر ہی رہتا ہے۔ نائلہ درانی اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مرادو اس کے شوہر کی حالت میں دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شبیر درانی واقعی شیطان تھا، انسانیت اسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد رضیہ ناشتہ لے کر آ گئی، وہی پراٹھا، انڈا اور چائے۔ پہلے میں نے دونوں مسٹنڈوں کو ناشتہ کروایا ہے اور اب اپنے اور تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس نے ٹرے چارپائی کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اور مراد اور اس کا شوہر؟ نائلہ نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں بھی 3-4 پراٹھے کپڑے میں لپیٹ کر دے آتی ہوں، بیچارے کئی روز بعد آج پہلی مرتبہ پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ 1-2 روز پہلے میں نے انہیں گنوینوں سے چوری کھانا دینے کی کوشش کی تھی، مگر ایک گنوین نے دیکھ لیا اور مجھ سے کھانا چھین کر بھینسوں کی کھلی میں ڈال دیا۔ اس نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا تھا کہ آئندہ اگر میں نے ان کی اجازت کے بغیر کچھ کھانے کو دیا تو مجھے ننگا کر کے ان کے ساتھ پنجرے میں بند کر دیا جائے گا۔ نائلہ پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر کھانے لگی۔ مراد اس کے شوہر کی حالت دیکھ اس کا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جسم و جان کا ناطہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا ضروری تھا۔ ایک روز مجھے صادق آباد جانے کا موقع مل گیا تھا، رضیہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔ رولدو نامی گنوین ان دنوں مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا۔ میں نے اسے لالچ دیا تھا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے صادق آباد لے جائے تو میں اس کی خواہش پوری کر دوں گی۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بازار سے کچھ چیزیں خریدنے وعدہ کیا تھا کہ کہیں بھاگنے یا بازار میں کسی سے ملنے کی یا بات کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ وہ پہلے تو ڈرتا رہا، لیکن لالچ بری بلا ہے، اور داؤ پر جب ایک حسین اور جوان لڑکی لگی ہو تو مرد جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوسرے دن مجھے صادق آباد لے جائے گا۔ اسی رات میں نے رحیم یار خان کے ایس پی کے نام میں گمنام خط لکھا، جس میں نے اسے بتایا کہ نائلہ بے گناہ ہے۔ صادق نامی شخص کو نائلہ نے قتل نہیں کیا، بلکہ اسے پولیس نے مارا تھا، اور نائلہ درانی کو ایک سازش کے جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ مجھے تمہارے کیس کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تھی، ورنہ سب کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے اس خط کے ذریعے ایس پی سے رابطہ کیا تھا۔ ایس پی سے مطالبہ کیا تھا کہ نائلہ درانی کے اس کیس کی غیر جانبدارانہ تحقیق کرائی جائے۔ وصول اور دیگر میں اخبارات کو خط لکھوں گی۔ یہاں مجھے کوئی لفافہ تو نہیں ملا۔ میں نے کاپی کا کاغذ پھاڑ کر لفافہ بنایا اور اس میں خط لپیٹ کر آٹے سے جوڑ دیا۔ دوسرے دن مجھے رولدو اپنی موٹر سائیکل بٹھا کر صادق آباد دے گیا۔ شہر پہنچ کے اس نے موٹر سائیکل اپنے ایک جاننے والے دکان کے سامنے روک دی اور ہم دونوں پیدل چلنے لگے۔ وہ لفافہ میں نے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ایک جگہ لیٹر باکس دیکھ کر میں اسے ٹیک لگا کر رک گئی اور ایک ہاتھ سے چپل درست کرنے لگی۔ اس طرح موقع پا کے میں نے وہ خط لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اب پتہ نہیں وہ خط اپنی منزل پر پہنچا ہے یا نہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ نائلہ نے پوچھا۔ خط میں نے 4 دن پہلے پوسٹ کیا تھا، رضیہ نے جواب دیا۔ کوئی فائدہ نہیں، نائلہ بولی۔ پولیس شبیر درانی کی زر خرید ہے، انسپیکٹر اعظم اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر کتے کی طرح اس کے پیر چاٹنے پر مجبور ہے۔ وہ شبیر درانی اپنے آپ کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا ہے۔ نائلہ کو رضیہ کی اس تبدیلی پر واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ اسے مہینے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اب وہ بھی شبیر درانی سے اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لینا چاہتی تھی۔
اور یہ صورتحال نائلہ کے حق میں بہتر تھی۔ وہ رضیہ کی مدد سے ایک بار پھر شبیر درانی کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کر سکتی تھی۔